اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے، اور وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، اور 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اشارہ دیا کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوتی ہے، ماں کے رحم میں کن کن حالتوں سے بچہ گزر کے ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے جس کے اوپر گوشت کا لباس اللہ تعالیٰ پہناتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے، اور یہ جو سٹیجز ہے اس کو مزید دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہاں پر ہم ان کو مزید سمجھ سکتے ہیں، لیکن سائنس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کے یہ جو مراحل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ آج کی سائنس بھی تصدیق کرتی ہے ان مراحل کو، اور 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات بتا دی گئی۔ تو ایک ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، تیسرا وہ جلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی 3 اندھیرے یہاں کہے گئے کہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے ماں کا پیٹ کے اندر ہو رہا ہے تو وہ اندھیرے میں ہی ہے، پھر دوسرا رحم، پیٹ کے اندر رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے تو وہ دوسرا اندھیرے کا پردہ، اور تیسرا وہ جلی جس میں بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اندھیرے کے پردے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اب ہمیں سائنس سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف کیوں پھر رہے ہو، یعنی اللہ نے تو بڑی نشانیاں بنائی ہے، اور تمہیں قرآن و حدیث میں کائنات میں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، تو تم کیوں گمراہ ہو جاتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک بچہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا ایک انسان کا، پھر ماں باپ کے ملنے سے نطفہ بنا، اور نطفے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم میں قرار دیا جو کہ ایک محفوظ جگہ تھی اس کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے۔ پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ اب یہ اگلی سٹیج میں آ گیا بچہ۔ اور دیکھیں رحم کو محفوظ جگہ کیوں کہا گیا، کیونکہ انسان کے جسم میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے معدے میں غذا جاتی ہے، اگر نطفہ وہاں جائے تو وہ غذا کے ساتھ مل کر ختم ہو جائے، اگر نطفہ کسی اور جگہ پر ہمارے جسم میں جائے تو وہ ضائع ہو جائے، لیکن رحم میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر سے حفاظت کے ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جب نطفہ بن جاتا ہے، نطفہ جمع ہوا خون بھی کہا جاتا ہے، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا جاتا ہے جو کہ علقہ ہے، پھر اس پر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ دیکھیں ہڈیاں جو ہے اگر صرف ڈھانچہ ہوتا تو انسان کیسا ہوتا، کتنا بد شکل ہوتا، اور اگر ڈھانچہ نہ ہوتا تو انسان کھڑا ہی نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تدبیر سے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ اب گوشت بھی چڑھ گیا، اب بچہ بالکل خوبصورت بن جاتا ہے انسان، اس کے اوپر جلد بھی چڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک انسان کی شکل میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، سب کو موت آئے گی، جو انسان پیدا ہوا، جو بھی مخلوق پیدا ہوئی اسے مرنا ہے، پھر قیامت کے دن بلا شبہ ہم اٹھائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے۔ بہرحال ان سب آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہر انسان اس سے گزرتا ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک معجزہ ہے جس طرح سے بچہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم ہر روز ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خالق پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ خود بخود نہیں بن رہا، یہ خالق ہے جو بنا رہا ہے۔ پھر جس خالق نے ہمیں اتنے اہتمام سے بنایا، ہمیں اتنی صلاحیتیں دی، تو پھر وہ کوئی با مقصد زندگی ہے ہماری، بے مقصد نہیں ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہمیں صرف یوں ہی دنیا میں پیدا نہیں کر دیا کہ ہم یہاں پر آئیں، کھائیں پیے، اپنے جو دل چاہے کریں اور پھر
جب موت آئے تو مر جائے اور مٹی میں مل جائے، یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ اور اگر انسان، کوئی بھی انسان، اگر اللہ نے جو عقل دی ہے اسے وہ سوچے گا تو وہ مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے،